انسان صوم و صلات سے نہیں بلکہ معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ ہر اس مجلس میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا کے اندر تو خوش رہ سکتا ہے، مگر روز محشر وہی اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کی دی ہوئی تکلیف تو بھلا دے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کو کبھی نہ بھلائے۔ جس گھر میں عورت کی آنکھوں میں آنسو ہو، وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور بیٹیاں بڑی پیاری اور جنت کی ضمانت ہوتی ہیں۔ رب کریم جو کرتا ہے وہ بہتر نہیں بہترین ہوا کرتا ہے۔ مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ اور خالق کے ساتھ اچھا تعلق مومن کی نشانی ہے۔ سانس لینا، کھانا پینا اور سونا زندگی تو نہیں، بلکہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنا، ان کی دعاؤں میں زندہ رہنا اصل زندگی ہے۔ کچھ لوگ ایسے غریب بھی ہوتے ہیں دنیا میں جن کے پاس پیسے کے سوا کوئی چیز نہیں ہوتی۔ انسان محبت سے زیادہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ وقت بہت گہرے اور بڑے زخم دیتا ہے، اس لیے گھڑی کے اندر پھول نہیں بلکہ سوئیاں ہوتی ہیں۔ آپ کسی کے لیے کتنے اہم ہو، زندگی میں یہ بھی وقت ہی بتاتا ہے۔ شکی انسان بننے سے بچو، جو شک زیادہ کرتا ہے اس کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ وہ تعلقات کبھی بھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں پیار، محبت، سچائی اور خلوص شامل ہو۔ یاد آنا اور یاد کرنا دونوں الگ باتیں ہیں۔ ہم ان کو یاد کرتے ہیں جو ہمارے اپنے ہیں، اور ہم یاد ان کو آتے ہیں جو ہمیں اپنا سمجھتے ہیں۔ اگر گرنا ہی تمہاری فطرت ٹھہری تو کوشش کرو پہاڑ سے گر جاؤ، کسی کی نظروں سے نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں جن کی وجہ سے قیامت جیسا خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ اس انسان کے ہمیشہ قریب ہو جاؤ جو تمہیں خوش رکھے، لیکن اس انسان کے اور بھی قریب رہو جو تمہارے بغیر خوش نہ رہ پائے۔ کسی انسان میں رشتوں کو نبھانے کا ظرف نہ ہو تو رشتے بنانے سے دور رہیں۔ آج کل دوسروں کی مدد کرنے کا ٹائم کسی کے پاس بھی نہیں ہے، مگر دوسروں کے کاموں میں ٹانگیں اڑانے کا کام ہر کسی کے پاس ہے۔ محبت کسی کی مرضی سے نہیں ہوتی، یہ تو نصیب کے اندر لکھ دی جاتی ہے، کسی کے لیے رزق کی طرح اور کسی کے لیے ایک روگ کی طرح۔ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ کریم نہ چاہے۔ لوگوں کے اندر اپنے دل سے خوشیاں بانٹو، یقین کرو بیماریاں خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ ہم لوگ ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اگر ہم معافی دینا اور معافی مانگنا سیکھ جائیں۔ زخم چھپانا بھی ایک ہنر ہے، ورنہ یہاں ہر ایک انسان کے ہاتھ میں نمک ہے۔ اللہ کریم بہت جلد مشکل کے بعد آسانیاں پیدا کر دے گا۔ لمبی زبان انسان کی زندگی کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ جو قوم غلام ہو اس کے معیار بھی عجیب ہوں گے، مکار کو چلاک، شریف کو بے وقوف، قاتل کو بہادر اور مالدار کو بڑا انسان سمجھیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم شوربہ بناؤ اس کے اندر پانی زیادہ ڈالو اور اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھا کرو۔ ہر کوئی ہاتھ میں پتھر لے کر گنہگار کی تلاش میں ہے۔ سبق دینے میں ماہر ہو گیا ہے زمانہ،
ہر کوئی ایک دوسرے کا استاد نظر آتا ہے۔ زیادہ سوچنا چھوڑ دیں، محنت کرنا شروع کر دیں۔ ایک مومن انسان کے لیے بدترین دشمن ان کی بری بیوی ہے۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ زندگی میں غلطیاں بھی ہوں گی، غلط بھی سمجھا جائے گا، یہ زندگی ہے، یہاں تعریفیں بھی ہوں گی اور ذلیل بھی کیا جائے گا۔ جب عورت گھر کے کام بھی کرے اور بچوں کی اچھی تربیت کر رہی ہوتی ہے، اس وقت اللہ کریم سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ تمہارا دل کسی انسان سے کتنا بھی خفا کیوں نہ ہو جائے، خاموش ہو جانا لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ انسان کے لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس کے اندر ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو کبھی اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ پیاز کا تیل اور کلونجی کا تیل ہم وزن مکس کر لیں، روزانہ نہار منہ 20 قطرے نیم گرم پانی میں ملا کر پی لیجئے، موٹاپا ختم ہو جائے گا اور کولیسٹرول بھی کم ہو جائے گا۔ اچھے لوگ موم بتی کی طرح ہوتے ہیں جو خود تکلیف اٹھا کر بھی دوسروں کو روشنی مہیا کرتے ہیں۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر کھل جائیں تو زندگی سدھر جاتی ہے۔ اگر یہ چیز طے ہے کہ جو کسی کو دیا ہے وہ لوٹ کر ضرور آئے گا، تو کیوں نہ صرف دعائیں دی جائیں۔ وہ علم بیکار ہے جو انسان کو کام کرنا تو سکھا دے لیکن زندگی بسر کرنا نہ سکھائے۔ اچھی بات ہے بیٹیوں کو دوسرے گھروں میں رہنا سکھایا جائے، مگر نہایت اہم اور لازم ہے کہ اپنے بیٹوں کو بھی کسی کی بیٹی کو رکھنا سکھایا جائے۔